سرکار کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا، فاروق اعظم کا زمانہ گزرا، پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا۔ آپ خلیفہ وقت تھے، ایک صاحب کو آپ سے کوئی کام تھا اور ضرورت تھی، وہ جاتا تھا پر کام نہیں ہوتا تھا، اور جس کے پاس جاتا وہ اگنور کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی ان کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، پوچھتے تک نہیں ہے، کام نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف سے ہو گئی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے ان کو یہ وظیفہ بتا دیا کہ ایسا نفل پڑھو، نفل پڑھ کے یہ دعائے وسیلہ پڑھو، دعائے وسیلہ پڑھ کے چلے جاؤ۔ انہوں نے جب دعائے وسیلہ پڑھ کے نفل پڑھ کے گیا تو اس کو دربان نے ہاتھ سے پکڑ کر امیر المومنین سے ملاقات کرائی۔ امیر المومنین نے اپنی مسند کے ساتھ بٹھایا اور اس کا کام کیا۔ کام کر کے کہنے لگے کہ آپ کتنی دیر سے آتے ہیں، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں ہے، آپ پہلے بتاتے تو کام ہو چکا ہوتا، چلو آئندہ کبھی ضرورت پڑے تو پھر آ جانا۔ اب وہ جوان جب واپس آیا نا حضرت عثمان بن حنیف کے پاس، کہتا جناب شکریہ آپ کا، آپ کی مہربانی، آپ نے میری سفارش کی اور کمال سفارش کیا، میں جب گیا ہوں تو بڑی عزت ہوئی ہے، میری کام بھی ہو گیا۔ عثمان بن حنیف نے اس شک کو دور کیا، فرمایا میں نے سفارش نہیں کی، جس مصطفیٰ کا تو نے وسیلہ پیش کیا ہے، جن سے التجا کی ہے، یہ ساری سفارش کملی والے کی ہو چکی۔ وصال کے بعد یہ کم از کم 20 سال کا عرصہ تو بنتا ہے نا، سرکار کی وفات کے کم از کم 15 سے 20 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں یہ رواج تھا اور ان کے عقیدے میں شامل تھا کہ وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی کو پکار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے حضرت عثمان بن حنیف صحابی رسول ہیں، انہوں نے خود آگے سبق پڑھایا، انہوں نے خود دعا سکھائی، دعا سکھا کے بندے کو بھیجا اور یہ سارا معاملہ تو ہو گیا اور کنفرم کر دیا یہ جس کا وسیلہ تو نے پیش کیا ہے وہ محمد خود تیری سفارشی ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک بات ہم نے پچھلے جو میں ڈیٹیل سے پڑھی تھی، اس پر جو میں اگلا واقعہ دینا چاہتا ہوں، امام ابن تیمیہ عرب کا بہت بڑا امام، یہ شیخ الاسلام کہلاتا تھا سعودیہ کا، یہ درس قرآن دیتا تھا، اس کا درس قرآن بہت ہی مشہور تھا، یہ توحید پہ بہت زیادہ زور دیتا رہا، توحید کے نام پر رسالت سے لوگوں کو دور کرتا رہا، تعلق بالرسالت سے لوگوں کو باغی کرتا رہا۔ ہر وہ بات جو وسیلے پہ آ جاتی، دعا کے نام پہ آ جاتی یا استغاثہ و استعانت کے نام پہ آ جاتی تو اس کو فوراً شرک کر کے توحید کے خلاف کہہ کے لوگوں کو پیغام دیتا رہا۔ تو صاف ظاہر ہے قوم نے جو سننا ہے وہی عقیدہ رکھنا ہے۔ قوم کا کنسیپٹ بن گیا کہ کسی نبی ولی سے سوال کرنا، وسیلہ کرنا، یہ تو شرک ہے۔ اسی امام ابن تیمیہ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ واقعہ جب حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے وسیلہ سکھائی، اس جوان نے جا کے عثمان غنی سے ملاقات کی، اس کا کام ہو گیا، واپس لوٹ آیا، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اسی بات پر امام ابن تیمیہ نے اسی حدیث کے حوالہ سے انہوں نے ایک واقعہ نوٹ کیا۔ ابن ابی دنیا نے کتاب ان کی مجامع الدعاء، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس کو کوٹ کرنے والے امام ابن تیمیہ اہل حدیثوں غیر مقلدوں کا بہت بڑا امام اور سرغنہ ہے۔ اس نے یہ بات نقل کی ہے مجامع الدعاء کے حوالہ سے کہ ایک شخص عبد الملک بن سعید بن ابجر کے پاس گیا۔ عبد الملک جو تھے وہ حکمت سے واقف تھے، اس جوان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دبایا، جب پیٹ کو دبایا تو اس کو محسوس ہوا کہ اس آدمی کے پیٹ میں پھوڑا ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ جوان تو بیمار ہے اور تیرے پیٹ میں پھوڑا ہے، خطرناک پھوڑا ہے۔ پہلے زمانے میں اس پھوڑے کو کینسر کہتے تھے، پھوڑا کا نام کہتے تھے، آج کل تحقیق ہو چکی ہے یہ کینسر ہی ہے۔ عبد الملک بن سعید بن ابجر نے کہا پیٹ چونکہ لوگ نباز ہوتے تھے، حکمت سے واقف ہوتے تھے، اس نے جب پیٹ دبایا، پیٹ دبا کے بتایا، اس نے کہا تیرے پیٹ میں ایک بیماری ہے اور بیماری جو ہے خطرناک ہے، وہ ایک پھوڑا ہے، وہ زہر ہو چکا ہے۔ اکثر مریض اس مرض سے مر ہی جاتے ہیں، وہ آج بھی اکثر مر جاتے ہیں۔
اس شخص نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، اب واپس آیا۔ جب واپس آیا تو اس نے وہی عمل کیا جو ایک نابینا نے مصطفیٰ سے سیکھا تھا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے ایک اور صحابی رسول کو اور تابعی رسول کو سکھایا تھا۔ اس نے وضو کیا، وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھی، یہ دعائے وسیلہ پڑھی، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ تسلیما یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی وربی یرحمنی من مالی۔ یہ حدیث یاد کی، دعا پڑھی، دعا مانگ کے فارغ ہوئے، دوبارہ عبد الملک بن سعید بن ابجر کے پاس گئے، وہ مریض جس کے پیٹ میں پھوڑا، وہ دوبارہ جاتا ہے۔ عبد الملک اس کا پیٹ کو پھر دباتا ہے، دبا کے چیک کرتا ہے، چیک کر کے کہتا ہے یار تو ٹھیک ہو چکا۔ اتنی بڑی دعا، اس دعا میں اصل راز کیا ہے؟ اس دعا میں اصل راز یہ ہے جو آدمی 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھ کے پھر دعا مانگتا ہے، دعا میں یہ الفاظ ہیں، اے پیارے نبی، اے محمد، اے رحمت للعالمین، میں اپنے رب سے آپ کے وسیلے سے پیش ہو رہا ہوں۔ رب سب کی سنتا ہے، سارے جگ کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، رب ہی سب کی پوری کرتا ہے، سب کی مشکلیں اللہ ہی پوری کرتا ہے، سب کی مشکلیں وہی حل کرتا ہے، لیکن جب اس کی بارگاہ میں کسی مقبول خدا کا وسیلہ پیش کیا جائے تو رب فوراً قبول کرتا ہے۔ پھر دیکھیں ساری کائنات کے وسیلے ملا لیں، امت میں کسی آدمی کو اعتراض نہیں، نماز کو وسیلہ کرنا ساری دنیا قائل ہے اس کی، روزے کا وسیلہ، حج کا وسیلہ، صدقے کا وسیلہ، خیرات کا وسیلہ، دعا، سارے وسیلوں کو دنیا قائل ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے نماز کس نے بتائی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ روزہ کس نے بتایا ہے؟ آپ نے بتایا ہے۔ تسبیح، وظائف، صدقہ، خیرات سب کس نے بتایا ہے؟ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری باتیں، مصیبت آ جائے تو صدقہ کرو، دکھ آ جائے تو صدقہ کرو، صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر عمل کرنا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی ایک سنت کے ذریعے ہم وسیلہ پیش کریں، ساری کائنات مانتی ہے۔ سوال یہ ہے جس ذات نے خود یہ عمل بتایا ہے، جس ذات نے خود رہنمائی کی ہے، جس ذات نے مشکلوں کا حل بتایا ہے، جس ذات نے یہ سارا پروگرام ہمیں رحمت بنا کر دیا ہے، اگر خود اس ذات مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرے تو رب کیوں نہیں قبول کرتا؟ سوچنے والی بات، ان کی بتائی ہوئی بات وسیلہ بن سکتی ہے، اس محمد کی ذات وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی؟ نماز وسیلہ پیش کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ دین ہے، خود ذات مصطفیٰ جو دین کے خود اتھنٹک دلیل ہے، جن کا ہر قول فعل امر دلیل ہے، اس ذات کو وسیلہ کرے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے۔ ابن تیمیہ لکھ کے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نیک بندوں کو بارگاہ خدا میں وسیلہ پیش کرنا اور ان کی سفارش کرانا یہ دین ہے۔ پھر اگلا جملہ میں ابن تیمیہ کا آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ ساری بات کر کے نا، یہ واقعہ لکھ کے اس کے بعد ابن تیمیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قلت فہذا الدعاء ونحوہ قد روی انہ دعاء بہالسلف۔ ابو تیمیہ کہتا ہے یہ دعائے وسیلہ کرنا، سرکار کو سفارشی بنانا یا اس جیسے کوئی اور وسیلے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں انہ دعاء بہالسلف، وہ کہتے ہیں ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ سلف صالحین کہتے ہیں اپنے بڑوں کو، ہم سے بڑے ائمہ ہیں، ائمہ سے بڑے محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ان سے بڑے تابعین ہیں، تابعین سے بڑے صحابہ ہیں، صحابہ سے بڑے انبیاء ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ آج کا رواج نہیں ہے، آج کی رسم نہیں ہے وسیلے پیش کرنا، نبی ولی سے سفارش کرانا آج کی رسم نہیں ہے، یہ سلف صالحین صحابہ و تابعین کا طریقہ۔ لہذا اگر اس کو کوئی بدعت کہے، ابن تیمیہ کا نام استعمال کر کے کوئی بدعت کہے، ابن قیم ان کے شاگرد ان کا نام لے کر کوئی بدعت کہے، اور ان کا بابا خود مان رہا ہے اور کتابوں میں لکھ رہا ہے، تو یہ وسیلے پیش کرنا بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، امت کا طریقہ ہے۔
اہل سنت کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے، اہل اسلام کا طریقہ ہے۔ رب سب کی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے، پر جب وہ رب کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب لوگوں کا وسیلہ پیش کریں تو رب پھر بغیر رد کرنے کے قبول فرما لیتا۔ اس پر میں آپ کو ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت مالک بن دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی رسول ہیں بلکہ صحابی رسول۔ فاروق اعظم کا زمانہ تھا، فَأَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فاروق اعظم کے زمانہ میں قحط ہو گیا، سخت ترین قحط تھا، بارشیں ختم ہو گئیں، ہریالیاں ختم ہو گئیں، لوگ بھوکے مرنے لگے، جانور بھوکے مرنے لگے۔ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ، روایت کے الفاظ سن لیں، ایک صحابی رسول چلتا ہے، قبر نبی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، سرکار کے قبر اور روضہ مبارک پہ آتا ہے۔ فقال یا رسول اللہ، یہ میں صحابی رسول کا جملہ پڑھ رہا ہوں، کسی مولوی اور پیر کا جملہ نہیں پڑھ رہا۔ صحابی رسول قبر رسول پہ کھڑے ہو کر، محمد عربی کے دربار پہ کھڑے ہو کر، فاروق اعظم کے زمانے میں کھڑے ہو کر، وبعد از وفات کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ استسق لامتک فانہم قد ہلکوا، کہتے ہیں یہ آگے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسق، اگر کوئی عربی جانتا ہے تو باب استفعال ہے، اس میں طلب کا معنی ہے، استسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنا، یہ استسق امر کا صیغہ ہے۔ صحابی رسول قبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، جملہ سنیں، یا رسول اللہ استسق لامتک، اے محبوب اپنی امت کے لیے دعائے بارش کریں۔ کب کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم کے زمانہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کیے ہوئے 12 13 14 سال گزر چکے۔ صحابی رسول فاروق اعظم کے زمانے میں قبر رسول پہ کھڑا ہو کے صحابی رسول کہہ رہا ہے، استسق یا رسول اللہ لامتک، اے اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے بارش کی دعا مانگیں۔ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، آپ کا تو وصال ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں تو چلو کہہ سکتے تھے دعا کا، اب تو سرکار کا وصال ہو چکا ہے، اب تو کچھ مانگ نہیں سکتے۔ مانگنا تو کفر ہے، مانگنا شرک ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابی رسول در رسول پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، استسق لامتک یا رسول اللہ، کیوں؟ قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو گئی، بھوک سے مر گئی، قحط میں مبتلا ہو گئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، سبزہ نہیں اگتا، پریشان ہے امت، یا رسول اللہ ان کے لیے استسقاء کی دعا مانگے، بارش طلب فرمائے۔ یہ درخواست کر کے قبر رسول سے وہ صحابی رسول واپس آئے۔ جب واپس آئے، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ، وہ گھر آئے، آ کے لیٹے، ان کی آنکھ لگی، قسمت جاگ اٹھی۔ فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ، اس شخص کی نیند اور خواب میں مصطفیٰ تشریف لے، فرمایا درخواست کر کے آنے والا، میرے سے بارش طلب کرانے کی دعا کر کے آنے والا، جا ائت عمر، جا عمر کے پاس، فقرأہ لہ السلام، اس کو پہلے تو مجھ محمد کا سلام پیش کر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وَأَخْبِرْہُ، پھر انہیں ایک خبر بھی سنانا، سلام دے کے خبر سنانا۔ خبر کیا ہے؟ ان سے کہنا انکم مسقیون، عمر تم سیراب کر دیے جاؤ، تم سیراب کر دو، بارش آ جائے گی، ان کو کہہ دو جا کے۔ وہ صحابی رسول آتے ہیں، اور ایک تیسرا پیغام تھا، وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْقَيْسِ وَعَلَيْكَ الْقَيْسِ، سرکار نے جا کے فرمایا، جا کے عمر سے کہہ دینا عقل مندی سے کام کریں، عقل مندی سے کام کریں۔ سرکار کا وصال ہو چکا ہے، میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، وصال ہو چکا ہے، سال ہا سال گزر گئے، قحط مدینے میں ہو گیا، صحابی رسول روضہ انور پہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ استسق لامتک قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دے، امت ہلاک ہو گئی۔ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ تھا نبی سے جا کے درخواست کرنا، جا کے التجا کرنا، استغاثہ کرنا، اور بارش کی دعاؤں کی التجا کرنا اور گزارش کرنا، اور واپس آ جانا۔ یہ ساری بات کہہ کے واپس آ گیا، گھر آ کے سوتے ہیں،
آنکھ لگتی ہے کملی والے تشریف لاتے ہیں، 3 پیغام سناتے ہیں۔ فرمایا جا عمر کے پاس، پہلے میرا سلام کہنا، پھر ان کو خبر دینا بارش آ جائے گی، سیراب کر دیے جاؤ گے۔ تیسرا پیغام دینا عقل مندی سے خلافت کرنی ہے، عقل مندی سے کام کرنا ہے۔ جب یہ ساری خبر فاروق اعظم کے پاس پہنچی، فَأَتَا عُمَرَ، وہ شخص آیا، فَأَخْبَرَهُ، خبر سنائی، فَبَكَى عُمَرُ، فاروق اعظم رو پڑے، قسمت پہ رو پڑے کہ مجھے سلام کملی والے کے دربار سے آ گیا، مجھے پیغام میرے مصطفیٰ کا آ گیا۔ آپ رو پڑے، دارو قطار روئے، رو رو کے ثم قالا، پھر کہنے لگے یا رب لا آلو الا ما عجزت عنہ، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، روئے مولا میرے اندر جتنی سکت ہے میں کوشش کرتا ہوں، میں سکون سے نہیں بیٹھتا، اس امت اس قوم کے لیے میں دن رات کر دیتا ہوں، میں اپنی طاقت و سکت کے مطابق سب کچھ کرتا ہوں، ہاں اگر کہیں کوئی عاجز آ جاؤں، میرے پیش نہ جائے، میرے بس میں نہ رہے تو پھر میں عاجز بھی ہو جاتا ہوں، انسان ہوں۔ کیا خیال ہے؟ یہ عمل کس نے کیا؟ صحابی رسول۔ اچھا، یہ پیغام فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، کیا فاروق اعظم جیسا عادل اور توحید پرست کوئی اور ہو سکتا؟ فاروق اعظم کہہ دیتے نا، وہ تجھے سرکار نے پیغام دیا ہے، تو نے کیوں جا کے پیغام دیا تھا؟ تو یہاں آتا میرے پاس دعا کرتے رب سے، رب نے بارش دینی تھی؟ نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے فاروق اعظم کا بھی یہی عقیدہ ہے، اللہ کے نبی سے جا کے گزارش کر سکتے ہیں۔ صحابی رسول نے گزارش کر کے امت کو پیغام دیا ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، دعا مصطفیٰ کی ہوتی ہے، رحمت خدا کی ہوتی ہے۔ مشکل اور یار ہماری دوڑ کہاں تک؟ ہماری دوڑ در مصطفیٰ تک۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو جب تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، غلطی کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، جَاءُوكَ، در مصطفیٰ پہ جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، محمد عربی کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کا رسول تمہاری سفارش کر دے، تمہارے حق میں بخشش کی دعا کر دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر رب رحمان بھی ہو جائے گا، رحیم بھی ہو جائے گا، معاف کرنے والا بھی ہو جائے گا۔ یہ آیت نہ منسوخ ہے، نہ اس میں زمانے کی قید ہے۔ سرکار کی ظاہری زندگی میں اگر کوئی در رسول پہ جا کر درخواست کرتا، میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اللہ اس کا بھی بیڑا پار کر دیتا۔ کوئی آج بھی جا کے در رسول پہ درخواست کرتا ہے، کملی والے قبر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اللہ آج بھی بیڑا پار کر دیتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے آج بھی دعا ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ پھر قحط کا زمانہ ہے۔ امام دارمی نے ابو الجوزا اوس بن عبداللہ سے صحیح اسناد کے ساتھ یہ روایت کی ہے، فرماتے قحط اہل المدینہ، اہل مدینہ پر قحط آ گیا، قحطاً شدیداً، بہت سخت قحط تھا۔ فشکوا الی عائشہ، چند لوگ آئے سیدہ عائشہ پاک کے پاس، ام المومنین کے پاس، آ کے شکایت کی کہ بہت برے حالات ہیں، اتنا سخت قحط ہے، اسے جان نہیں چھوٹ پا رہی، مہربانی فرمائیں آپ کچھ بتائیں۔ سیدہ عائشہ پاک کے الفاظ سنیں، فقالت انظروا قبر النبی، سیدہ عائشہ پاک نے فرمایا جاؤ قبر نبی پر، اور جاؤ در رسول پر۔ قبر النبی کے الفاظ ہیں، یہ وفات نبی کے بعد کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا انظروا قبر النبی، جاؤ محمد عربی کے روزے پہ جاؤ، قبر پہ جاؤ۔ فَاجْعَلُوا مِنْهُ قُوًّا إِلَى السَّمَاءِ، آپ نے فرمایا یہ جو اوپر حجرہ بنا ہے نا، اوپر چھت بنی ہے، جاؤ اس قبر نبی کے اوپر بنی ہوئی چھت کو سوراخ نکالو، ایک باری نکالو، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ، قبر رسول اور آسمان دنیا کے درمیان پردہ نہ رہے، جاؤ یہ کام کرو۔ فَجَعَلُوا، ان صحابہ نے جا کے یہ کیا، فَفَعَلُوا فَمَطَرُوا مَطَرًا، جب یہ کیا نا، چھت اکھیڑی، تھوڑا سا سوراخ نکالا، قبر رسول اور آسمان دنیا آمنے سامنے ہوئے، رب کی رحمت کو قبر رسول دے کر اتنی ہی کرم آیا، اتنا ہی کرم آیا، فوراً بارش ہوئی، فَمَطَرُوا مَطَرًا، شدید قسم کی بارش آئی، موسلا دھار بارش آئی، نتیجہ کیا نکلا؟ حَتَّى نَبَتَ الْعَشْبُ،
सब्जा उगना शुरू हो गया। खुश्क साली सी, कुछ उगता न था, खाने को कुछ नहीं मिलता था, पीने को कुछ नहीं मिलता था, कहत ही कहत था। जब कब्र रसूल का वास्ता पेश किया गया, सिर्फ आसमान दुनिया को दिखाया गया, रब उस कब्र को देख के इतना हया करता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देख के कितना हया करता होगा। फौरन बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सब्जा उगा, कहत ख़त्म हो गया, हत्ता कि इतनी था वसामिनतल इबलो, ऊंट इतने फरबा और मोटे हो गए, चर्बी उनके ऊपर आ गई। कहते हैं ऐसे पता चलता था हत्ता तफ्ताकिता मिनश्शाह में, इतनी चर्बी चढ़ गई, देखने वाला देखता कहीं ऊंट फट ना जाए, इतने मोटे फरबे, इतना मौसम अच्छा हो गया। फसुम्मिया आमुल फातक, उस साल का नाम ही सब्जे वाला साल रख दिया गया। मैं कहना इतना चाहता हूँ, उम्मुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? आपने फरमाया जाओ कब्र रसूल, जो कुछ होना है उस दर का सदका होना, जो कुछ होना है मेरे मुस्तफ़ा के सदके से होना है। जाओ। लोग कहते हैं कब्र पे क्या करने जाते हो? बाबा हमसे ना पूछ कि हम करने क्या जाते हैं, उम्मुल मोमिनीन से पूछ, उन्होंने भेजा क्यों था? उन्होंने भेजा था अगर मुश्किल हल करवानी है, मेरे मुस्तफ़ा के दर पे जाके खड़ा होना तेरा काम है, पर्दे हटाना तेरा काम है। रब कब्र का सदका इतना अता करता है कि सब भूखों की प्यास खत्म हो जाती है, भूखों को सैर भी कर देता। क्या ख्याल है? ये मेरा अकीदा नहीं है, ये उम्मुल मोमिनीन का अकीदा है। शिकायत लेकर कौन गए थे? 14वीं सदी का कोई मौलवी गया था, कोई सुन्नी गया था? बाबा आज का बरेलवी सुन्नी नहीं गया था, मुस्तफ़ा के सहाबा गए उम्मुल मोमिनीन के पास, आपने वो दर दिखाया। आज भी वही दर है, कल भी वही दर, आज भी उसी का सदका मिलता है, कल भी उसी का सदका मिलता है। टाइम हो चुका है, मैं एक कुरान की आयत पेश कर देता हूँ, बल्कि हदीस पाक पेश कर देता हूँ, मसला क्लियर हो जाए। कुछ लोग कहते हैं वो जी ज़िंदगी के मसाइल और होते हैं, मरने के बाद मसाइल। अल्लामा हैसमी ने मजमू ज़वाइद में नकल किया है। अगर मैं ये आपको हवाला पढ़ के दूँ तो मेरे पास ये पूरा पेज भरा हुआ है, 10 से 12 मुहद्दिसीन ने रिवायत नकल की है और उसकी तस्दीक की है, सही सनद के साथ बहस किया है। मुकम्मल बहस मैं किताब तोहफे में दे सकता हूँ, कोई पढ़ना चाहे तो ले जाए मेरे से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम, सरकार ने फरमाया मेरी ज़ाहिरी हयात, मेरी ज़ाहिरी ज़िंदगी बेहतरीन है तुम्हारे लिए, तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा की ज़िंदगी तोहफ़ा नहीं थी तो और क्या था? फरमाया हयाती खैरुल लकुम, मेरा ज़िंदा रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर। क्यों? तुहद्दिसूना व तुहद्दिसु लकुम, और तुम मुझे बातें सुनाते तो मैं मोहम्मद तुम्हें सुनाता, और तुम दुखड़े लेकर आते थे मैं हल करके देता था, तुम मसाइल लेकर आते तो मैं तुम्हें उनके जवाब दे देता था। और मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर, व वफ़ाती खैरुल लकुम, मेरी वफ़ात भी तुम्हारे लिए बेहतर। जो जुमला ज़िंदगी के लिए बोला वही जुमला मौत के लिए बोला। फरमाया मैं दुनिया में रहूं तब भी तुम्हारे लिए खैर हूँ, अगर मैं मोहम्मद कब्र में आलम बरज़ख में चला जाऊं मैं मोहम्मद फिर भी उम्मत के लिए खैर हूँ। क्यों? फरमाया सुनो, फरमाया तुरदु अलैया आमालुकुम, मेरे उम्मतियों तुम्हारे अमल मुझे पेश किए जाएंगे। फमा रअयतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह अलैहि, जब मैं मोहम्मद उम्मत के अमल देखूंगा, अमल हुए अच्छे, हमिदुल्लाह अलैहि, उन अच्छे अमलों को देकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर आज भी कोई उम्मती चाहता है मेरे मुस्तफ़ा को कब्र में सुकून पहुंचे तो अच्छे अमलों का तोहफा भेजना। अगला जुमला कर फरमाया वमा रअयतु मिन शर्रिन, अगर तुम में से किसी के मैंने बुरे अमल देखे, अमल आएंगे मेरे पास, मैंने बुरे अमल देखे तो अस्तगफरतुल्लाह लकुम, मैं मोहम्मद कब्र में भी तुम्हारे लिए इस्तगफार और तौबा की दुआ करूं। सनद का जिम्मेदार मैं हूं, हवाला मैं दिखा सकता हूं, अइम्मा की तस्दीक दिखा सकता हूं, बात मानना सबका फर्ज है। सरकार ने फरमाया अच्छे अमल देखूंगा तो रब का शुक्र अदा करूंगा, उम्मत के बुरे अमल देखूंगा तो रब से इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह लकुम, मैं मोहम्मद कब्र में भी तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा। मैं पूछ लूं जिंदगी में क्या करते थे? कभी गारों में, कभी रात के अंधेरे में, कभी दिन के उजाले में, कभी तन्हाइयों में, कभी जलवत में, कभी गज़वात में, कभी अमन में, क्या करते थे? रब्बे हबली उम्मती की इस दरख्वास्त तो करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। जिंदगी में भी यही काम रहा, वफात के बाद भी यही काम है।
آج امت کے عمل پیش ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ جس طرح زندگی میں دعا فرمایا کرتے تھے آج اسی طرح دعا فرما رہے ہیں۔ آج بھی کوئی گناہ گار قبر رسول پہ جا کر مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرے، درخواست پیش کرے، جس طرح زندگی میں دعا لگتی تھی دعا آج بھی ویسے ہی لگتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، 10-15 ائمہ نے تصدیق کر کے سند صحیح کے ساتھ بتایا۔ لوگ کہتے ہیں حیات میں تو چلو کر سکتے تھے، صحابہ تو زندگی میں جاتے تھے نا سرکار کے پاس دعا درخواستیں لے کر۔ او بابا، ہم زندگی مصطفیٰ کو بھی خیر سمجھتے ہیں، وفات مصطفیٰ کو بھی خیر سمجھتے ہیں۔ ہمیں آپ کی حیات میں خیرات بھی آپ کے در سے ملتی تھی، ہمیں آج بھی خیرات در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے، خدا دیتا ہے۔